امین السلام علیکم بہت جلد پروگرام شروع ہوا گو ذاکر ترابی صاحب تھرو بہت ہی استقبال ہے چند ہی منٹا میں باقاعدہ پروگرام شروع ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ذاکر صاحب تمنا آواز آوے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی حضور ساری آواز آوے جی بس 1 منٹ میں انشاءاللہ پروگرام شروع ہو رہے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وقار صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف لا رہے ہیں وقار صاحب آپ کو میں نے تمنا میں انوائٹ بھیجا ہے وقار صدیقی صاحب اور آج کی محفل کا مزمان بھی تشریف لا چکے ہیں ان کی خدمتوں میں سلام پیش کروں گا طارق ابرار آفیشل کلب ہاؤس چینل کی طرفوں سوچ وچار گوجری پروگرام کی 72ویں قسط میں شامل تمام سامعین تے ناظرین اور مہمان شخصیتاں نا دل کی ڈونگائی سنگ جی آیا نو کہوں گا جس طرح جی تم جانے کہ سوچ وچار گوجری پروگرام سلسلہ کے تحت لگ بھگ پچھلا 16 مہینہ تو پروگرام ہو رہے ہیں ہم نے بک موضوعات پر مختلف شخصیات سے گل بات کی رمضان نشریات اور ربیع الاول کا مہینہ میں علماء کرام کا خاص لیکچرز کروایا قوم کی مایہ ناز ہستیاں نہ خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا اور گوجری لوک ثقافت کا بک نوعیت کا پروگراموں کا سلسلہ چلایا سامعین ہم تھاری خدمت میں ایک اور مذہبی پروگرام لے کے حاضر ہوا ہاں
ہمارا آج کا پروگرام کو موضوع عظمت و شان ولادت سلطان اولیاء سیدی الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جس میں ہمارا آج کا مضمون مقرر مفتی محمد ابراہیم مصباحی، اسسٹنٹ پروفیسر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری، اور مولانا محمد ذاکر ترابی صاحب ہیں۔ اور اس کے علاوہ نعت خواں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دے پروفیسر وقار صدیقی صاحب ہمارے نال جڑے ہیں۔ ہمارا مضمون مقرر گوجری ماں عظمت و شان ولادت ولایت سلطان اولیاء پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زندگی کا روشن پہلوانہ بیان فرماوے گا اور ہمارا ایمانہ تازہ کرے گا۔ سامعین، دستہ چلا کوئی بھی اسلامی محفل جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ کو ذکر خیر ہوا ہے وہ بڑی بابرکت ہوا ہے۔ تمت موجود ہے یا ہماری سارنگی خوش قسمتی ہے، اور آج کی محفل بھی بابرکت محفل ہے۔ آج ہم اس پروگرام کی وساطت نال پچھلا کچھ دنوں میں فوت ہوا کچھ افراد جن میں ایڈوکیٹ سید تاج حسین شاہ مرحوم جڑا کہ جماعت اہل سنت صوبہ جموں کا صدر، مولانا مفتی سید بشارت حسین رضوی برکاتی کا برادر اکبر تھا۔ اس کے علاوہ انہوں کو انتقال ہوا تو ان کے علاوہ مفتی عبد الحمید رضوی صاحب بہت اچھا عالم تھا انہوں کو، اور شیخ محمد رفیق صاحب کو جڑو ہے انتقال ایک سڑک حادثہ میں ہوا تھو۔ اس کے علاوہ گجر لیڈر نیک عالم پسوال صاحب اور روزنامہ اڑان کا مدیر اعلیٰ سید اقبال کاظمی کا والد بزرگوار سید شبیر حسین شاہ مرحوم ہو رہا گا۔ سال و ثواب واسطے دعا بھی کرانگا، فاتح خوانی کرانگا۔ ہم طارق ابرار آفیشل کلب کی ٹیم اور تمام سامعین و مزمانہ کی طرفوں تمام مرحومین کا لواحقین سخت تعزیت کو اظہار بھی کریں اور دعا کریں جی اللہ تعالیٰ مرحومین نہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرماوے اور لواحقین نہ صبر سنگ نوازے، آمین۔ سامعین، جے کر تم نے اجا توڑی طارق ابرار آفیشل کلب نہ فالو نہیں کیو تا تم فالو کر لیو۔ اس کے نال ہی تم ٹیم ممبراں تے مہمان شخصیتاں نہ بھی فالو کر لیو تاں جے آتا پروگراماں کی نوٹیفیکیشن تھارا توڑی ٹورنی آسان ہو سکے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسکالر وقار احمد صدیقی صاحب ہو رہا تے گزارش کروں جی آج کا پروگرام کی شروعات سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اقدس میں نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانوں پیش کر کے کریں۔ جی وقار صاحب۔ جی وقار صدیقی صاحب تم نے آواز آوے تے تم اپنا مائک انمیوٹ کرو، اور کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ نال شاید تم نہ آواز نہیں آ رہی، تم لیو کر کے دوبارہ تو جوائن کرو۔ میں صفحے سامعین میں السلام دیکھ لوں۔ علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی، میری آواز آ رہی جی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ طارق بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آج آپ نے جشن غوث الورا کی محفل منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول اور منظور فرمائے۔ تو میں آپ کے سامنے جو ہے جی جی وقار صاحب چاہے نعتیہ تو کلام کے ہم چند گوجری اشعار میں بھی پیش کر آپ سکیں نعت شریف کو نذرانوں، اور اردو میں جی بھی۔ جی پنجابی کلام ہے آج میرا، تو امید ہے کہ جی ضرور پسند کریں گے آپ حضور کی صفت و ثنا میں۔ صلی اللہ علیہ یہاں رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یہاں رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سعد صدق یقین دینال دل بر
तुसां दा मूल न छोड़ सा मैं, पीछे तुद दे हूँ मलंग में, कूचे शहर बाजार नू लोड़ सा मैं, नित लेके उड़ीक रफीक वाली, दिनू चंग सुरंग नू जोड़ सा मैं, निजामुद्दीन वादा नाल दिल दे, तार प्रीत दी कदे ना तोड़ समय। ते फिर मैं क्यों ना कहवा तेरा वसदा रोवे, तेरा वसदा रोवे दरबार मदीने वालड़िया, सद्दो कदमां विच सरकार, सद्दो कदमां विच सरकार मदीने वालड़िया, तेरा वसदा रोवे, तेरा वसदा रोवे दरबार मदीने वालड़िया, सद्दो कदमां विच सरकार, सद्दो कदमां विच सरकार मदीने वालड़िया, हिजर तेरे विच पया कर लावा, सद लो कदमां दे विच आवा, आके जिंदड़ी देवां वार, आके जिंदड़ी देवां वार मदीने वालड़िया, सद्दो कदमां विच सरकार मदीने वालड़िया, हिजर दे विच है मुश्किल जीना, हुन दिखलाओ शहर मदीना, हिजर दे विच है मुश्किल जीना, हुन दिखलाओ शहर मदीना, हुन मेरा भी सीना ठार, हुन मेरा भी सीना ठार मदीने वालड़िया, सद्दो कदमां विच सरकार, सद्दो कदमां विच सरकार मदीने वालड़िया, होर असी तां कुछ नहीं मंगदे, सानू अपने रंग विच रंग दे, होर असी तां कुछ नहीं मंगदे, सानू अपने रंग विच रंग दे, तेरी रहमत है दरकार, तेरी रहमत है दरकार मदीने वालड़िया, सद्दो कदमां विच सरकार, सद्दो कदमां विच सरकार मदीने वालड़िया, लगियां दी लज आप निभालो, हर साइल दे दुखड़े टालो, मेरी बिगड़ी देओ सवार, मेरी बिगड़ी देओ सवार मदीने वालड़िया, सद्दो कदमां विच सरकार, सद्दो कदमां विच सरकार मदीने वालड़िया, वहदत दा इक जाम पिला दे, मैनू मस्त आस्त बना दे, वहदत दा इक जाम पिला दे, मैनू मस्त आस्त बना दे, जिन्नू पी के होवां सरशार, जिन्नू पी के होवां सरशार मदीने वालड़िया, सद्दो कदमां विच सरकार, सद्दो कदमां विच सरकार मदीने वालड़िया,
وقت نزاد پل نہ جاوی سونے نوری جھلک دکھاویں وقت نزاد پل نہ جاوی سونے نوری جھلک دکھاویں ہووے مرن ویلے دیدار مدینے والڑیا سدو قدماں وچ سرکار سدو قدماں وچ سرکار مدینے والڑیا تیرا وسدا روے دربار مدینے والڑیا سدو قدماں وچ سرکار سدو قدماں وچ سرکار مدینے والڑیا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی نعت پاک پڑھی. بہت بہت شکریہ. بہت جی خوبصورت جی آواز. شکریہ جی وقار بھائی بہت بہت شکریہ. جی جی شکریہ. صفحے سامعین میں کافی معزز شخصیات تشریف فرمائے. میں تمام کو استقبال کروں گا. تم سب جانے کہ آج کا پروگرام کو مقصد کیا ہے. آج کا پروگرام کو مقصد شان ولادت سلطان اولیاء غوث اعظم کی عظمت شان اور ان کا عقائد پر گل بات ان کا روزمرہ کی زندگی کا پہلوؤں پر روشنی پانو ہے. تے اس کے نال نال جڑا کچھ دن پہلا کچھ لوگ ہمارا تو جدا ہو گیا تے انہاں نا فاتحہ خوانی سال ثواب واسطے بھی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. تے امید ہے اور خاص طور پر اس موضوع واسطے جڑا مقرر ہم نے چنیا ہے بہت ہی اعلیٰ پایا گا اسکالر ہے ڈاکٹر محمد ابراہیم مصباحی صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں. تھارو بھی استقبال ہے سر. اور مولانا محمد ذاکر ترابی صاحب تھارو بھی استقبال ہے. اور بلا تاخیر تم ہمارا پروگرام کو فارمیٹ جانے کہ ہم جڑا موضوع پر بھی پروگرام منعقد کرا اس میں سب سے پہلا سپیکرز نہ انوائٹ کر گیا انہاں تو خطاب سنا انہاں کی گل بات سنا. اس کے بعد ہم آڈینس نہ بھی بھرپور موقع دیاں کہ بھی اپنا تاثرات رکھ سکیں اور گل بات اپنا تاثرات رکھیں اور کوئی انہاں کا ذہن میں کوئی گل ہوا ہے تو پروگرام کے بارے ضرور رکھیں. تو اس کے علاوہ سامعین جڑا ہے کمنٹ باکس میں بھی جڑو میسج باکس ہے اس میں بھی اپنا تاثرات رکھ سکیں. میری گزارش ہے سب سے پہلا مولانا محمد ذاکر ترابی صاحب نے کہ میں پروگرام کا آغاز میں مختصر جڑو ہے اپنا خطاب رکھیں. اس کے بعد ہم بڑا خلوص نال جڑو ہے ڈاکٹر محمد ابراہیم مصباحی صاحب نے بھی خطاب سنا گا. ذاکر ترابی صاحب تم اپنا مائک ان میوٹ کر گیا. آج کا پروگرام کو آغاز کی افتتاحی تقریب تم پیش کرو. اس کے بعد کلیدی خطاب جڑو ہے ڈاکٹر محمد ابراہیم مصباحی صاحب فرماوے گا. تم اپنو ذاکر ترابی صاحب نے گزارش کروں ہے جی میں اپنا مائک ان میوٹ کریں اور درود شریف گے سنگ جڑو ہے پروگرام اپنا خطاب شروع کریں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحابه وعلى أولياء أمته خصوصا على سيدنا الغوث العظم محي الدين عبد القادر الجيلاني وعلى علماء ملة أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في شان رسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت تے پیار کے نال سارا اپنے اپنے کول اللہ کا پیارا رسول حضرت احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود پاک کو نذرانہ عقیدت پیش کریں
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليهم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. معززین عزت و تقریم، ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم مصباحی صاحب اور طارق ابرار آفیشل پیج کا جتنا ذمہ دار اس پیج نہ چلان والا ساتھی اور سامعین میں جتنی برغزیدہ عام و خاص شخصیات موجود ہیں، تمام نا خلوص برو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ آج کا پروگرام سنگ تم تمام جانے کہ سلطان الاولیاء حضور غوث العظم پیران پیر میر میراں شیخ شیخاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کے نال منایو جا رہے ہوئے اور سجایو جا رہے ہوئے، مختصر اور بہت کٹ وقت کے اندر اپنی گفتگو نہ مکمل کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کی ہماری محفل کا خاص مہمان اس قوم کی ایک برگزیدہ شخصیت جڑا ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم مصباحی صاحب اور وہ مدلل بیان کریں گا، انشاءاللہ ہم سب اور تم سب مل گئے انہوں کو بیان سنا گا۔ منا حکم ہوئے ہوئے تو مختصر وقت میں چند چیز تھا رہ گئے رکھوں جڑی عوام تک عام و خاص تک پہنچانی ضروری سمجھوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عز و جل کی طرفوں امت کے واسطے ایک تحفہ ہے۔ ولایت کا دو پہلو ہی جڑا عام بیان کیا جائے، ایک جس کے اندر اولیاء کرام کی کرامت بیان کیجئے، اور دوجو پہلو جن میں ان کی سیرت کا کچھ ایسا پہلو بیان کیا جائے جن تے کچھ درس حاصل کی ہو جائے۔ مفتی صاحب اپنا بیان میں مدلل بیان کریں گا، مدلل خطاب کریں گا، حضور غوث اعظم کی سیرت نہ لے گیا، صورت نہ لے گیا، انہاں کی کرامتہ نہ لے گیا، انہاں کا باقی جڑا معاملاتی تمام نہ لے گئے۔ میرے کو 10 منٹ کو وقت بچہ لگو، اب 10 بھی نہیں 8 منٹ کا وقت بچہ لگو ہوں، اس کے بچ مختصر انداز کے اندر مختصر وقت کے اندر مختصر طریقہ کے نال تھارے کولے حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا کچھ ایسا پہلو رکھنا چاہوں کہ جن تے عام تے تم کچھ درس حاصل کر کے چلا جا۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماویں کہ میں 40 سال تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کی۔ اس درمیان میں دیکھیو کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل عشاء کا وضو تے فجر کی نماز ادا کریں تھا۔ حجت الاسرار کے اندر یہ چیز لکھی گئی ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو ایک پہلو ہے جڑو عاشقان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے نہایت اور انتہائی سبق آموز پہلو ہے کہ غوث اعظم اللہ پاک کا ایسا ولی جڑا ولایت میں بہت اچھا مقام پر جنہوں نے فرمایا کہ میرے قدم تمام ولیاں کی گردن کے اوپر ہے، اور عبادت کو یہ عالم ہے انہوں کو کہ رات ساری بیس کے اللہ کو ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ پاک نے یاد کریں، اللہ کے سر بسجود رہیں،
کس قدر کس اچھی ولایت کے شخصیت وے رات آرام درنے جاتا، بستر درنے جاتا، پوری رات اللہ عز و جل نہ یاد کریں، اللہ کو ذکر کریں. اس سے ہم سب نہ ایک ایسی چیز، ایک ایسو پہلو ہم سب نہ ملے کہ جت ولایت کا یہ اچھی ہستی کو یہ عالم ہے کہ شیخ ابو عبداللہ بن محمد بن ابو الفتح عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں 40 سال خدمت کی اور 40 سال کے اندر میں کدے نہیں دیکھو، ہمیشہ یوں دیکھو کہ عشاء کا وضو کے نال مسلسل فجر کی نماز ادا کریں. پتہ یوں چلے کہ اگر آرام کرتا، نیند کرتا تے نیند کرن تے بعد وضو نہیں رہتو، گویا کہ اللہ کا یہ محبوب بندہ پوری رات جہاد کے اندر گزارتا رہا، عبادت کے اندر گزارتا رہا. اور اس کے بعد خوف خدا کو حال، خوف خدا کو عالم جڑو تو انہاں کا وہ ایسو تو کہ بقول شیخ سعادی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماویں کہ یعنی شیخ سعادی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اللہ پاک کا بڑا محبوب بندہ گزریا، اللہ کا بڑا پیارا ولی گزریا اور بڑا عالم میں بہار گزریا ہے. فرمائیں کہ مسجد الحرام میں کچھ لوگ کعبۃ اللہ شریف کو طواف کریں تھا، اس کے قریب عبادت کریں تھا، طواف کریں تھا، تو اچانک ایک شخص دیوار کے نار لپٹ کے زار و قطار روئے تھو اور اس کا لباں تے یعنی اس کا اٹھاں تے یا دعا اس کا اٹھاں پر جاری تھی کہ اللہ عز و جل اگر میرا اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے تو بروز قیامت منا کانوں اٹھا لیے یعنی اندھو اٹھا لیے کہ میری اکھاں میں روشنی نہ ہوئے. اس عجیب و غریب دعا ور لوگاں نے استفسار کیو تے پوچھو کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پوچھو کہ تم ایسی دعا کیوں کریں لگا؟ تو انہوں نے فرمایا پھر واپس اس کو جواب کہ ایسو نہ ہو یا دعا اس گل واسطے کروں کہ ایسو نہ ہوئے کہ میرا اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئے، اللہ نہ میرا اعمال پسند نہ آئے اور حشر کے اندر وہ اکھاں کے نال روشنی کے نال اٹھوں اور رب فرمائے کہ میں نے تیرا اعمال پسند نہیں تھا اور اس وقت میں شرمندہ ہونا پہ اللہ تے اللہ کا رسول کی داد کے سامنے، اس واسطے کہوں کہ میری اکھاں میں روشنی نہ ہوئے تاکہ ہوں کسی نہ دیکھ نہ سکوں اس دن اس عالم تے ڈروں. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جڑا ولایت کا اعلیٰ منصب کے اوپر فائز ہیں انہاں کو عالم ہے تے کس قدر انہاں کا منن والا نہ انہاں کا نال محبت رکھن والا نہ اور انہاں نال عقیدت رکھن والا مسلماناں نہ اپنی عبادت کا بارہ میں سوچنا چاہیے اور اپنی ریاضت کا بارہ میں سوچنا چاہیے. طالب علمی کو زبانوں ہے کہ جس وقت وہ اپنی والدہ کولوں اشرفیاں کا ایک گٹھڑی یعنی جس کے اندر 40 اشرفیہ تھا تے اپنی بغل سلا کے نکل گیا تو ماں نے وصیت کی تھی کہ بچہ جھوٹ نہ بولیے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی جد وہ تو بغداد شریف کی طرف سفر ہویا جس وقت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد شریف چھوڑیو اور حضور غوث اعظم بغداد شریف میں وارد ہویا. 18 سال کی عمر تھی غالباً، یہ تعلیم کی غرض نال بغداد شریف تروار جان لگا تے ماں نے 40 اشرفی نہ گی بغل کے اندر سی چھڑیا. پھر یہ واقعہ تے عام علماء تے بھی سنے ہوئے ہے، بڑا جائید علماء تے بھی تم سب نے سنے ہوئے گو، لیکن میں چند چیز دسنا چاہوں گا تمنا کہ حضور غوث اعظم جس وقت رستہ میں پجیا اور چوراں ڈاکواں کا ایک قافلہ نے جس وقت لٹنا شروع کیا تے ایک بار بھی تلاشی کی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ بھی نہ ملیو. دوجی بار تلاشی کی کچھ بھی نہ ملیو، پوچھو کہ کیا تھارے کولے کچھ نہیں؟ کیوں میرے کولے ہیں اشرفی ہیں میرے کولے ماں نے دیتا وائی. تلاشی کرن پر کچھ نہ ملیو تو ڈاکواں کو بڑو جڑو سردار تو سردار کول گیا اور کیونکہ یہ بچوں کے میرے کولے اشرفی ہیں لیکن مل تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے بھی ڈھونڈیا اپنا طریقہ کے نال کچھ نہ ملیا. پھر پوچھو کتنے تھے؟ حضور غوث اعظم نے کٹ کے دسیا، کہنے لگا کہ یہ کت رکھا ہوا تھا تو یہ تم فرمایا یہ میری بغل کے اندر میری ماں نے سی آوا تھا. ڈاکواں کا سردار نے کیوں کہ بچہ
اگر تم یہ اشرفی نہ بھی کڈتا اور تم جھوٹ مار کے چلا جاتا کہ میرے کو کوئی نہیں تو میرا سارا ڈاکو نہ تم نے یہ نہیں ملیا تھا تو تم آسانی نال یہ لے کے اپنا سفر ور چلا جائیں تھا. تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولیو, تم نے سچ کیوں. اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جواب دیتو اور فرمایا کہ میں جھوٹ اس گلوں نہیں بولیو کہ میری ماں نے منا کیوں میرا بچہ جا سفر پر اور دین کو علم حاصل کر گیا, لیکن ایک گل یاد رکھیے کہ جھوٹ کدے نہ بولیے. تو فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتو. یہ ایک واقعہ تھو اس وقت کو جس وقت یہ بچہ تھا اور تعلیم کی غرض نال جائیں تھا لگاوی. اس وقت پھر جب یہ گزریا تو ڈاکواں گا سردار نے کیونکہ ہوں کیسے بندوں آ کہ اللہ کی نافرمانی کروں آ, جڑو منا رزق دے, جڑو منا کھلائے, جڑو منا پلائے, جس نے ہوں پیدا کیو. اور یوں معصوم بچوں جا اس عمر کے اندر ہے جس عمر ماں عقل نہیں ہو تو انسان کے کول شعور نہیں ہو تو یو اس عمر کے اندر بھی اپنی ماں کو نافرمان نہیں ہونا چاہتو. یہ تائب ہویا حضور غوث اعظم کا ہاتھاں پر اور پھر اگے تے کچھ ولی تے کچھ ابدال گزریا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جڑی عجز تے انکساری تھی اس کو ایک الگ معاملو تھو. صحرا کا سفر ور تھا تے دوران سفر پیاس لگی, بڑی سختی کی تے بڑی شدت کی پیاس لگی. اسمان پر ایک بادل ظاہر ہوئے اور اس بادل بچوں بارش کی مشابہ کی ایک چیز بن گری جس نے حضور غوث اعظم نے سیرابی حاصل کی. اور پھر اس کے بعد ایک نور نکلیو, پھر اس تے ایک شکل ظاہر ہوئی. اس شکل تے آواز آئی کہ عبد القادر ہوں تیرو رباں اور میں تھارے اوپر تمام حرام چیز جیڑی تھی وہ حلال کر چھڑی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ گئے کیونکہ اے شیطان لعین دور ہو جا. اس وقت وہ روشن نی جیڑی پھٹی تھی آسمان بچوں وہ کنارے لگی اور اندھیرو ہی اندھیرو ہو گیو, اندھیرا میں بدل گئی. اور آواز پھر دوبارہ آئی کیوں عبد القادر تم نہ تھارا علم نے بچا لیو. تے میں اس تے پہلا بڑا عالی مرتبہ آڑا, بڑا سلسلہ آڑا, بڑا سوچ بوجھ آڑا لوگ جیڑا تھا وہ گمراہ کر چھڑیا, تم نہ تھارا علم نے بچا لیو. حضور غوث اعظم نے اس وقت دوبارہ کیوں لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کسرا تم کہ منہ تھارا علم نے میرا علم نے بچا لیو, منہ میرا رب کا فضل نے بچایو ہے. اس طریقہ نال شیطان جڑو تھو وہ ہار گئے حضور غوث اعظم کو کنارے ہو گئے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جہاد کے اندر مسلسل سفر میں لگا رہا. کہن کو مطلب دے مقصد یو ہے کہ وہ ولی جڑا عالی مرتب ولی جنہاں نا اللہ پاک نے ولایت کا اعلیٰ منصب برفائز فرمایو, جڑا سلطان الاولیاء ہے, انہاں کی عاجزی انہاں کی انکساری کس حد درجہ گئی ہے. آج معمولی کوئی لوگ 40 دن کو چلو کاٹ لیں, کوئی 4 مہینہ کو چلو کاٹ لیں, کوئی 2 مہینہ کو چلو کاٹ لیں, کوئی خالی نمازی بن جائے مسجد تک چلا جائے تو وہ پھر باقیاں نہ کس نگاہ کے نال دیکھیں, کس نظر کے نال دیکھیں, کس طریقہ نال دیکھیں, اور پھر انہوں نے اپنے اوپر کس قدر غرور وے, کس قدر گمنڈ وے کہ وہ بھلا میں بڑا نمازی ہوں, اور بڑو نمازی آؤں, مسجد میں جاؤں آؤں, چلا کٹوں, لیکن سلطان الاولیاء شیخ شیخاں میرے میراں گی عاجزی تے انکساری دیکھو کہ اس مقام پر ہون تے باوجود بھی وہ اپنے واسطے کچھ نہیں سمجھتا, سب کچھ اللہ پاک کو کرم, سب کچھ اللہ پاک کو احسان سمجھیں. آخری گل کر گیا عرض تھارے کو اجازت چاہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو بیان ہونا ہے میرا تب جڑو مدلل بیان وے گو میں تب مختصر چیز تھارے گیا عرض کی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی میں ایک پہلو تم نہ دسیو اور دوجا پہلو بچو ایک چیز دا چھڑوں تاکہ حق ادا ہو جائے. ایک پہلو تھو جڑو درسی پہلو تھو وہ میں تھارے گئے مختصر انداز میں رکھیو کہ ہم نہ کی زندگی تو کس طریقہ نال سبق لینو چاہیے. اور دوجو پہلو جڑو ہے وہ انہاں کی شان کو یوں پہلو ہے کہ حضور سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افتاح کا فرائض انجام دے چکیا ہوا تھا تے اجا واز و تبلیغ کو سلسلو شروع نہیں کیو تھو. تے ایک شوال کا مہینہ ماں ایک وقت ایسو ہوئے کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات
احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں حاضر ہویا، خواب میں آیا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مخاطب ہویا، فرمایا یا بنیا لما لا تتکلم، کہ اے میرا بچہ تو واز کیوں نہیں فرماتو؟ تے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتو، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون تے ایک اجمی شخص ہاں، کس طرح ہوں عرب کا ان بڑا بڑا فصحاء العرب بڑے بڑی فصاحت تے بلاغت رکھنے والا لوکاں کے آگے بول سکوں؟ تے اس وقت میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتح فاک ففتحتہ، فرمایا کہ تم اپنا منہ نہ کھولو۔ جس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا منہ مبارک کھولیو تے پھر اس وقت کیا ہویا ففتلا فیہ سبع، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اپنی زبان مبارک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے ارد گرد گھمائی، اور پھر اس کے بعد جا گیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیانہ کو سلسلہ شروع کیو۔ 70 ہزار لوگ بیانہ مریا، اور بغیر ایکو تے بغیر مائک سسٹم تے بغیر سپیکر تے بغیر کسی آلات جدیدہ تے حضور غوث اعظم 70 ہزار کا مجمع نہ بیان کرے میں تھا، اگلا سرا تے بیان کریں تھا۔ فرمایا جے کہ اگے جڑو بندو بیٹھو جس بلند آواز کے نال آواز نہ سنے تو 70 ہزار کے مجمع میں سب تے لاسٹ جڑو بندو بیٹھو ہوئے وہ بھی اسی آواز کے نال انہاں نہ سنے۔ خیر معذرت چاہوں وقت کافی لی ہوئے، میرے تے بعد ڈاکٹر صاحب کو خطاب ہے تے اجازت چاہوں، اللہ پاک اس پروگرام نہ اس محفل نہ قبول تے منظور فرمائے، اللہ پاک مارا دلاں کے اندر اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے۔ پھر موقع ملیو انشاءاللہ العزیز اس چیز نہ لے کے آگے چلاں گا۔ اور طارق ابرار صاحب اور بہت بہت شکریہ کہ بار بار ایسا پروگرام کرتا رہی جڑا وہ دین کے نال تعلق ہے، اور آنے والی نسل اور نوجوان نسل خاص کر عوام تک، عام و خاص تک اور نوجوانہ تک تم ایک اچھو پیغام پہنچائی لگا۔ اللہ تعالیٰ تم نوی ترقی عطا فرمائے، ہم سب نوی ترقی عطا فرمائے، مارا سارا کا دلانہ اولیاء کرام کی محبت کے نال مزین تے منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ تمنا جزائے خیر عطا فرماوے۔ بہت ہی عمدہ تم بیان فرما رہا تھا، اور دل کرے کہ یو اس طرح کا خطابات ہم سنتا ہی رہا۔ تھارو ایک جڑا انداز خطابت ہے بہت ہی اچھا ہے، اور تم نے جڑا پہلوؤں پر روشنی پائی ہے، ہم نہ اور دین کے قریب کرن میں ان چیزوں کو بڑو رول ہے۔ اور صفحے سامعین میں دیکھ رہے ہوں کہ گلاب گڑھ تے نسیم گلاب گڑھی صاحب جڑے ہیں، بہت ہی معروف ادیب ہیں، عبدالحمید کسانہ صاحب، عاشق حسین صاحب ہیں، رانا رمضان صاحب ہیں، چودھری قاسم کسانہ صاحب ہیں، ساجدہ صاحبہ ہیں، کنیز عفت فاطمہ صاحبہ ہیں، شمی ناز صاحبہ ہیں، عبدالقیوم بیتاب صاحب ہیں، اسلم صاحب ہیں، محمد یونس اسلم جملاڑوی صاحب ہیں سرپنچ، اور اس کے علاوہ یونس انجم صاحب ہیں، خاقان سجاد صاحب ڈوڈا تے ہیں، عبدالصبور قادری صاحب ہیں، علی خان صاحب ہیں، نسیم میڈم صاحبہ ہیں، خان ریاض صاحب ہیں پلوامہ تے، لگ بھگ جموں کشمیر کا ہر ضلع تے تمام لوگ سامعین مارے نال جڑے ہیں، میں تمام کو شکر گزار ہاں۔ سامعین تم جڑا ہے اپنا تاثرات کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکیں، اور مفتی صاحب کا خطاب کے بعد تم اپنا تاثرات سپیکر پینل میں بھی رکھ سکیں۔ اور ہم تاخیر نہ کرتا ہوا آج کا مہمان مقرر جنہوں نے کلیدی خطبہ پیش کرنا ہے آج کا موضوع کا حوالہ نال، تے انہاں کو خطاب ہم سنا گا، تے اس کے بعد ایک فاتحہ خوانی بھی دعا بھی فرماویں گا مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب تمنا ہم خلوص دل نال تمنا مدعو کراں کہ تم گوجری ماں خطاب فرماویں۔
اور آج کا موضوع کا حوالہ نال بک بک پہلو نہ اجاگر کریں تو ہم نہ خوشی ہے کہ تم ہماری دعوت پر تشریف لے آیا اور تم نے آج ہی کلب ہاؤس جوائن کی ہوا ہے. ہم تھارو استقبال کرا. جی ڈاکٹر محمد ابراہیم مصباحی صاحب. محترم طارق ابرار صاحب اور دیگر آئیڈین سب بے حد شکر گزار ہوں تھروگے تم نے یہ موقع ملنا دیتو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما رواہ ابو ہریرہ ان اللہ یبعث علی رأس کل مئة سنة من یجدد لها دینہا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. محترم طارق ابرار صاحب کی دعوت پر پہلی دفعہ ان کا کلب ہاؤس میں مینا سامعین کے نال گفتگو کو موقع مل رہا ہے. ہوں بڑی خوشی محسوس کروں لگو، اور دوری خوشی یہ ہے کہ مینا تھارے روبرو کیو جو طارق ابرار صاحب نے وہ ایک ایسی ذات گرامی کی شخصیت اور ان کی سیرت کا حوالہ نال گفتگو کرنے واسطے مینا دعوت دیتی ہے کہ جن کی شخصیت پوری دنیا میں متعارف ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا تقریباً سارا ہی لوگ اس عظیم ذات تے بالکل واقف ہیں جنہاں نا حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو جائے. در حقیقت ہوں سب سے پہلا اپنا ایک مزاج کی گل کروں، وقت بڑو مختصر ہے اور میرو مزاج جو ہے کہ ہوں کسی بھی گل نہ تمہید دے بغیر نہیں پیش کرتو. ایک ایسی تمہید جی کسی گفتگو کے واسطے بنیادی حیثیت رکھے اور اس کے بعد گل سمجھ میں بڑا اچھا طریقہ نال آئے. لیکن آج کسی لمبی چوڑی تمہید دا رونی جان لگو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کو وقت بڑو کاٹ ہے. ہوں کوشش کروں گا. محترم مولانا ذاکر ترابی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی حضور غوث پاک کی سیرت و سوانے کا مختلف واقعات کا حوالہ نال، تو وہ کچھ الگ نوعیت کی گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنا مطالعہ اور اپنی اسٹڈی کی روشنی میں اپنا سامعین تک حضور غوث پاک کی سیرت کا کچھ ایسا پہلو اجاگر کر سکوں جنہ دے ہم اکثر لوگ جڑے ہمارا بھی بہت دور ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو تعارف آج تک عام طور پر جڑو کیو گیو پوری دنیا میں وہ ایک باکرامت ولی کی حیثیت نال کیو گیو، اور حضور غوث پاک کی کرامات بے حساب طریقہ نال شاعرہ نے اپنی شاعری ماں، مقررین نے اپنا خطاب ماں، اور مضمون نگارہ نے اپنا اپنا مضمونہ ماں لوکاں کے سامنے رکھی. پھر لوکاں نویں وے کرامات اتنی یاد ہیں اور ازبر ہیں کہ جیسی ہی کسی کرامت کو ذکر کیا جائے تو حضور غوث پاک کی پوری شخصیت انسان کا ذہن میں آ جائے. لیکن وہ اس سے تھوڑا جو آٹ کے گفتگو کروں گا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ایک دوجو پہلو جس کے در میرا انتہائی محترم مولانا ذاکر صاحب نے ایک اشارہ دے کے گزر گیا تھا. انہوں کو بھی وقت کی بڑی قلت تھی اور یہ شکایت میں نوی ہے وقت کی. بہرحال جتنی دیر تک ہوں تھارے نال مخاطب ہوں کوشش کروں گا کہ اختصار کے نال حضور غوث پاک کی سیرت کا اس پہلو در تھاری توجہ نہ مبذول کرا سکوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلا انبیاء کرام دنیا میں جلوہ گر ہوتا رہا، اور انبیاء کرام کی بعثت کو مقصد انسانیت نہ راہ راست اور صحیح طریقہ پر لے آنا تو. آدم علیہ السلام دے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کی تاریخ کو اگر ہم مطالعہ کریں تو روز روشن کی طرح یہ گل واضح ہو جائے کہ انبیاء کرام بچوں
کدے کدے ایک زمانہ میں دو دو نبی آئے تھا، کدے کدے ایک ایک قوم در دو دو انبیاء کرام جلوہ گر ہوئے تھا، اور پھر کدے ایک نبی چلے جائے تو دوجو نبی آ جائے تو اس میں مقصد یہ تھو کہ ایک نبی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نہ دنیا تک پہنچا کے چلے جائے تو اپنی سیرت اور اپنا کردار کا ذریعہ بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے بھی، یعنی تھیوری اور پریکٹیکل دونوں طریقہ نال نبی کی ذمہ داری ویتی خدا کو پیغام لوکاں تک پہنچانو۔ لیکن نبی دنیا دے پردو فرمایا تو اس دے بعد 100 سال دے اندر اندر نبی کی سیرت بھی بدل جائے تھی، اور جڑو پیغام وحی کی صورت میں آئے تو چاہے وہ صحیفہ کی صورت میں وے یا کتاب کی صورت میں، اس پیغام میں بھی لوگ تحریف کر چھڑے تھا۔ اتنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کا نازل کرنا والا بھی ہم اور اس کی حفاظت کو ذمہ بھی مارو ہے۔ قرآن پاک تے پہلا توریت شریف بھی تھی، زبور بھی، انجیل بھی، اور دیگر بہت سارا صحائف تھا، لیکن ان صحیفہ کی ذمہ داری ان لوگوں پر تھی جنہاں پر وہ نازل ہویا تھا۔ کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خداوند قدوس نے نہیں لی، یا واحد کتاب قرآن مقدس ہے جس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، تو فرمایا ہو کہ ہم قرآن کا نازل کرنا والا اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، قرآن نازل ہوئے، تیابت ایک سوال پیدا ہوئے تو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلا جد بھی قوم کا بگڑے تھی، لوگ انحراف یا جبر استبداد ظلم کا شکار ہو جائیں تھا، تو اس وقت نبی جلوہ گر میں تھا، تو کیا اب قیامت تک لوگ راہ راست پر پٹکن نہیں لگا؟ کیا ہون لوگ رستوں چھوڑ کے دوجے پاسے نہیں جان لگا؟ کیا ہون گناہ عام نہیں ہون لگا؟ کیا ہون بربریت اور ظلم زیادہ نہیں ہون لگو؟ یہ ایک سوال تھو، تو اس کو جواب اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دو حدیث میں دیتو۔ ایک حدیث میں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کا علماء وہ کم کریں گا جڑو کم بنی اسرائیل کا نبی کرتا رہا۔ یعنی انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی کہ لوکاں نہ رستہ پر لے آنو، خدا کی معرفت کرانی اور اللہ کا دین کا سچا پیروکار بنانے کی کوشش کرنی، یا انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ یا ذمہ داری اور میری امت کا علماء آئیں گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نائب اور خلیفہ بھی کیا ہے، اور علماء کی زیارت نہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زیارت قرار دیتو، علماء کی ملاقات نہ اپنی ملاقات قرار دیتو۔ حدیث پاک میں یاد آئل کی فرمایا من جلس عالما فی الدنیا فکانما جلسنی ومن جلسنی فی الدنیا فاجلسہ اللہ تعالی معی فی الجنہ، کہ جڑو دنیا میں کسی عالم کوڑے بیٹھو گویا وہ میرے کوڑے بیٹھو، اور جڑو دنیا میں میرے کوڑے بیٹھو تو اللہ تعالیٰ اس نے قیامت میں بھی میرے نال ہی اس کو حشر کرے گا، اور جنت میں میرے نال ہی رہے گا وہ۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں جڑی علماء کرام کی ذمہ داری کی وضاحت بھی کریں اور علماء کرام کی فضیلت کی بھی وضاحت کریں۔ دوسری حدیث پاک میں پڑھی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ہر 100 سال دے بعد میری امت میں ایسی شخصیات پیدا فرمائے گو جڑی شخصیات اس امت میں تجدید دین کو کم کریں گی، اور وہ شخصیات ہوتی نہیں انہوں پر لکھے بھی لوگوں نے باضابطہ۔ تو در حقیقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ان علماء بچوں تھی جن علماء نہ اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ علماء میرا وارث ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ میری امت کا علماء بنی اسرائیل کا نبی انگی طرح آویں گا۔ یہ دین کی خدمت کا حوالہ نال بھی اور کرامات اور فضائل کا حوالہ نال بھی اس طرح کا حضور غوث پاک کا پایا کا علماء جڑے وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوتا رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر 100 سال دے بعد میری امت میں ایسو ایک عالم پیدا ہوئے گو جو دین کی تجدید کرے گو۔ در حقیقت امت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی یہ فضیلت اور اہمیت ہے کہ انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا انبیاء کرام بھی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کھڑا ہوں گی دعا کرتا رہا، مینا واقعات یاد آئے لگا لیکن اس پاسے ہوں جاتا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرو کیو جس ویلے ہم گناہ گاراں گو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اتنی برتری، اتنی بڑائی والی امت ہوئے گی کہ خداوند قدوس قرآن میں اس امت کی شان میں آیت نازل کرے گو۔ یہ سارا فضائل بیان کیا تو ایک امتی کھڑے ہو کھڑ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ کہنے لگو کہ اے اللہ کا نبی، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر نہ اتنی لمبی کرے کہ ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نہ پا سکوں اور رسول اللہ کو امتی بن جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ بند کر کے لوہے محفوظ پر دیکھو اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھ لوہے محفوظ ماں یا نوشتہ قدرت ماں تیری عمر اتنی زیادہ نہیں، لیکن پھر بھی ہوں یا دعا خدا کی بارگاہ میں کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تینا اپنا آخری حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاں میں قبول فرما لے۔ گال آئی گئی ہو گئی، وہ اپنی جتنی عمر اس کی طبی لکھی ہوئی تھی اس کے مطابق عمر گزار کے دنیا دے چلے گئے۔ 570 سال کو زمانہ فطرت بھی گزر گئے، آقا دو جہاں کی بیست ہو گئی۔ 400 سال دے بعد حضور غوث پاک کو زمانہ آئے تو حضور غوث پاک میں عرض کی تھی کہ حضور غوث پاک وہ شخصیتیں جڑا ان علماء بچوں جن علماء کا بارہ ماں اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کا نبیوں کی طرح ہے میری امت کا علماء۔ تو ایک عیسائی عالم سامنے آئے حضور غوث پاک کے اور اس نے چیلنج کیو کہ تھارا نبی کو فرمان ہے کہ میری امت کا اولیاء یا میری امت کا علماء بنی اسرائیل کا نبیوں کی طرح ہے، اور تم ان علماء بچوں ایک ہیں عبد القادر جیلانی۔ تے حضور غوث پاک نے فرمایا تو کیا کہنا چاہے؟ اس نے کیا ہوں چیلنج کروں کہ مارا نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جڑا بنی اسرائیل بچوں تھا وہ باضابطہ کم باذن اللہ کہہ گئے مردہ نہ زندہ کرے میں تھا، تو لہٰذا تم اگر ان علماء بچوں ہیں اور نبی اپنا نبی کی اس حدیث میں سچو کرنا ثابت کرنا چاہیں پریکٹیکلی طور پر تو تم بھی کوئی مردو زندو کر کے دسو۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ چل قبرستان میں لے گیا، واقعی علماء دے تم سنتا رہے ہیں، اس کو پس منظر کے تو اس پاسے توجہ کروانا چاہوں۔ تو پرانا ٹوٹا ہوا قبرستان میں وہ لے گیا، تو حضور غوث پاک نے اس نے فرمایا کہ دس کس قبر آڑا نہ اٹھا لوں، تو ایک پرانی ٹوٹی ہوئی صدیاں پرانی قبردار اشاروں کر کے اس نے کہا کہ اس شخص نے کھڑو کرو۔ حضور غوث پاک کہیں کہ یہ ایک مغنی تھو، باضابطہ سنگر تھو، گانا گائے ہوئے تھو، بانسری بجائے تھو، 10 بانسری بجا تو اٹھے یا اسی طرح اٹھ وہ کہ ان کو یہ تے سونا پر سہاگو ہو جائے گا، لہذا تم ایسو کرو کہ بانسری بجا تو اگر اٹھ جائے تو زیادہ بہتر بات ہے۔ حضور غوث پاک خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس کے بعد کم باذن اللہ کہہ کے قبر کے اوپر چھوٹی اپنی کے نال اشاروں کریں یا مارے تے قبر بھی مردو کھڑو ہو جائے، اور کھڑو ہو گئے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا من انتا، کہ تو کون ہے؟ حضور غوث پاک کے انا شیخ عبد القادر الجیلانی، میرا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ وہ کہ حل بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی؟ تو حضور غوث پاک فرمائے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اور 400 سال کو زمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ گزر گئے۔ تو وہ کہ اگر رسول اللہ کی بعثت ہو گئی ہے تو اپنوں ہاتھ لیا ہوں رسول اللہ کو امت میں شامل ہونا چاہوں۔ پھر حضور غوث پاک کا ہاتھ میں ہاتھ دے گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس نے موت آ جائے۔ حضور غوث پاک اس کی تجہیز تکفین اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھ کے اس نے دفن کرے۔ لیکن اب توجہ والی گل یہ ہے کہ یہ آخر شخص تھو کون؟ تو اس پاسے بڑا کم لوگوں کی توجہ جائے۔ یہ وہی آدمی تھو جس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میری دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ منا آخری نبی کی امت میں قبول فرما لے۔ تو یہ حضور غوث پاک کا زمانہ میں اور حضور غوث پاک کی کرامت نال تاں زندہ ہویا تھا۔ در حقیقت اس شخص نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اس کے واسطے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بن جائے۔ تو بہرحال پریکٹیکلی طور پر کرامت کا لحاظ نال بھی حضرت غوث پاک کی زندگی دے ثابت ہو گیا کہ حضور غوث پاک وہ شخصیتیں کہ جڑا باضابطہ اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا صحیح مصداق ہے ان کی سیرت طیبہ۔ لیکن ان تک پہنچن تک حضور غوث پاک نہ کن مراحل دے گزرنوں پیو۔ اس کے در میرا دے پیشتر خطیب حضرت مولانا ذاکر ترابی صاحب نے اشاروں کر چھڑیو، واقعہ انہوں نے بیان کر چھڑیو ہے۔ تے ہوں بس ایک ہی گل عرض کروں گا کہ حضور غوث پاک
ات تک جڑا پہنچیا یا جو مرتبہ جڑا انہوں نے حاصل ہوئے جو ایک تو ان کا علم کی بنیاد پر، اور علم کی دو حیثیت میں، ایک حیثیت علم کی وہ عشق رسول دے خالی علم، اور ایک حیثیت علم کی یہ ہے کہ عشق رسول وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ دو خاصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور قرآن پاک میں اس کو واضح اعلان بھی ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيكُم کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتاب کی تعلیم میں دے اور تزکیہ نفس بھی کریں. تو یہ تزکیہ نفس تے عشق رسول پیدا ہوئے ہوئے. اگر عشق رسول اگے رہے اور اس کے ماتحت علم رہے تو انسان حضور غوث پاک کی جڑی سیرت طیبہ ہے اس نہ سمجھ بھی سکے اور حضور غوث پاک جیسا لوگ بھی پیدا ہو سکیں. اور اگر عشق رسول پیچھے رہ جائے، محبت رسول پیچھے رہ جائے اور علم آگے چلے جائے تو پھر گل نہیں بنتی. علم پھر طرح طرح کی غلطی کٹے، پھر علم اس میں بحث و مباحثہ کرے تو علم اس کے در لے جائے. لیکن عشق رسول جڑو ہے اگر علم اس کے تحت ہو جائے تو حضور غوث پاک جیسی شخصیت دنیا میں پیدا ہوئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمہ اللہ نہ سب سے پہلی چیز ایک نیک سیرت ماں باپ کی تربیت ملی تھی، یا ماں باپ کی تربیت ہی کی وجہ تھی کہ مولانا صاحب نے بیان کر چھڑے ہو کہ حضور غوث پاک جیلان کی سرزمین دے بغداد در علم حاصل کرن جائیں تھا تو ماں نے انہاں کی بس کٹ کے اندر کے پاسے کچھ اشرفی سیٹ چھڑی، رستہ ماں ڈاکوؤں نے حملوں کیو تے حملوں کر کے سارا ساتھی لوٹ لیا. آخر حضور غوث پاک چھوٹا جا بچہ تھا کہنے لگا کہ عبدالقادر تیرے کولے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ تو پوچھو تو حضور غوث پاک نے دس چھڑے ہاں میری ماں نے یہ اشرفی کوئی سیڑھی تھی وہ یہ. اس نے کہ تم اپنا آپ بچا سکے تو جا سکے تو، لیکن حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میری ماں نے چلتے ٹائم میں نے یہ نصیحت کی تھی کہ بچہ کوڑ نہ ماریے، باقی ساروں کو جو سکے. اگر تم انہیں پوچھتا نہ تو ہوں لے جا تو اپنی پونجی بچا لیتا، لیکن تم نے سوال کر لیو تو ہوں سچ کہنو پیو مینا اس واسطے. تو حضور غوث پاک نے جو ایک سچ کیو، ایک کردار ان کو ایسا تھو جس کردار کی بنیاد پر وہ قافلہ کو سردار بھی اور پورو قافلو حضور غوث پاک کا ہاتھ پر اسی ٹائم بیعت ہو گیا، اور انہوں نے اپنا اس غلط فعل دے جو ایک باضابطہ ڈاکہ زنی کریں تھا اس ڈاکہ زنی دے وہ توبہ کر گیا. تو حضور غوث پاک کی سیرت کو یہ سب دے پہ بچپن کو واقع تھو کہ اس بچپن کا واقعہ نے ایک انقلاب برپا کیو کہ چوروں کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑو جال پھیلے ہو تو پورا علاقہ میں، اور ان کا سردار نے جس وقت حضور غوث پاک کا قافلہ پر حملہ کیو، سردار جس وقت قابو آ گیا تو وہ پوری جماعت صحیح پکا سچا مسلمان بن گیا اور انہوں نے ڈاکہ زنی دے توبہ کر لی. تو اب حضور غوث پاک کا بچپن کو یہ واقعہ ہوئے تو اس واقعہ دے ہم نے سبق یوں ملے کہ حضور غوث پاک نے ایک انقلاب برپا کیو، لیکن انقلاب کرامت کی بنیاد پر نہیں برپا کیو بلکہ اپنا کردار کی سچائی اور کردار کی پاکیزگی کی بنیاد پر یہ حضور غوث پاک نے باضابطہ انقلاب برپا کیو. تو اس کے بعد بغداد کی سرزمین پر جس وقت علم حاصل کیو، علم حاصل کرنے دے بعد ایک دن بغداد دے باہر حضور غوث پاک جا رہا تھا تے باضابطہ دیکھو کہ ایک بڈھو آدمی ضعیف العمر سوٹی کے سارے چلے تو پھر چڑھ جائے، پھر سوٹی کو سارو لے کے کھڑے لیکن پھر پٹھو ہو جائے. حضور غوث پاک نے اس نے ہاتھ کو سارو دی تو وہ کھڑو ہو گیا. جس ٹائم کھڑ گیا وہ تو دیکھو کہ وہ نوجوان آدمی ہے، چنگو تکڑو توانا آدمی ہے. تو حضور غوث پاک فرمائیں گے من انتا، تو ہے کون ہے؟ مسا مسا اتنو کمزور تھا اتنو اٹو کٹو نوجوان بن کے میرے سامنے آ گیا. تو اس نے کہو کہ ہوں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی ایک تمثالی صورت ہوں، تمثالی جسم ہوں دین کو. میرے بچ کچھ بہت ساری خرابی آ گئی تھیں اور وہ خرابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھاری ذات وسیلو بنایو ان خرابیاں نہ دور کرن واسطے. تم نے مینا ایک حیات نو بخشی ہے، تم نے نوی زندگی بخشی ہے، لہٰذا اج دے بعد تم عبد القادر نہیں بلکہ محی الدین نے. جنگل میں یا گل کہی تھی اس نے، لیکن شہر میں آیا ہر شخص کہتے لگو انت محی الدین انت محی الدین انت محی الدین، اور حضرت غوث پاک محی الدین کا نام اس کے بعد مشہور ہو گیا. یہ ایک واقعہ. اس کے بعد ان کا علم کی بہت بڑی دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنا کردار اور عمل کے ذریعے اس مرتبہ پر پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے قوت مشاہدہ عطا کرے. جب تک انسان کو صرف علم ہوئے تو اس وجہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے علم کی دولت عطا فرمائے تو وہ اپنا علم کے نال مناظرہ مباحثہ یا دیگر بہت سارا مارکا سر کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کدے کدے کسی کردار کا بہت ہی بڑا دھنینا رب ذوالجلال مشاہدہ کی طاقت عطا فرمائے تو پھر علم اگر ان کو تھک بھی جائے کتے تو انہوں کو مشاہدہ کام آ جائے. حضور غوث پاک
صاحب علم ہی نہیں تھا بلکہ صاحب علم ہونے کے نال نال صاحب مشاہدہ بھی تھا. اسی واسطے وہ اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کا مصداق بھی ہیں جس حدیث میں فرمایا کہ ہر 100 سال دے بعد رب ذوالجلال اس امت میں ایک ایسو بندو ضرور پیدا فرمائے گو جو دین میں تجدید کو کم کرے گو، دین میں احیاء کو کم کرے گو اور مجدد ہوئے گو. تو عیسائیت کے نال مقابلہ حضور غوث پاک کو تو ہی رہتو، لیکن اس زمانہ میں باضابطہ رافضیہ نے حضور غوث پاک نے چیلنج کیو تھو کہ انہوں نے کہو کہ تفصیلیہ نے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کا بارہ میں کہو کہ ابو بکر صدیق تے بہتر ہیں. حضور غوث پاک نے فرمایا کہ نہیں تو مناظرہ کر سکے. بہرحال مناظرہ کی ڈیٹ طے ہوئی اور پورا بغداد میں اعلان ہو گیا کہ فلانے دن عبد القادر جیلانی کو ایک تفضیلی کے نال باضابطہ مناظرہ ہے. اب عام طور پر لوگوں نے پتہ ہے کہ جے دو ککڑ آپس میں کلتا میں چار لوگ ات بھی کھڑ کے دیکھن لگ جائیں دے جت اپنا زمانہ گا دو بڑا مولویوں کے درمیان مناظرہ ہوتا ہوئے لوگ کتنا گٹھا ہو گا. بہرحال پورا بغداد میدان میں جمع ہو گیا، اسٹیج لگ گیا اس زمانہ کا حساب نال. حضور غوث پاک آ گیا لیکن مد مقابل اجاں تک نہیں آئے، اور وہ خوش اس واسطے تھو اگلے دن کہ شاید شیخ عبد القادر جیلانی نہ دلائل سامنے نہیں جا کے کتابوں کو مطالعہ کریں گا، کتنی ایک کتاب ایک رات میں پڑھ لیں گا تو صبح آتا ہی ہوں پچھاڑ دیوں گا. لیکن اس نے اس گل کو پتہ نہیں تھو کہ حضور غوث پاک صرف صاحب علم ہی نہیں بلکہ صاحب علم ہون کے نال نال صاحب مشاہدہ بھی ہیں. وہ اپنا مشاہدات کی بنیاد پر بھی بہت سارا مارکا سر کر لیں. تو وہ رات جا کے ستو کہ خواب اس نے دیکھی تو صبح آئے آتا ہی حضور غوث پاک کا قدموں میں چڑھ گئے اور عرض کرے حضور میں تے تم نے مناظرہ کو چیلنج کیو تھو لیکن تم نے مینا مشاہدہ کروا چھڑے ہو. حضور غوث پاک فرمائے کہ گل اس نے اسٹیج پر اعلان کیو کہ خدا کی قسمیں ہوں تم نہ مناظرہ کو چیلنج کر گئے. رات کتاب پڑھتو پڑھتو آخر سرگی کے ویلے میری آنکھ لگ گئی سو گیو. خواب میں کہ دیکھوں کہ میدان محشر برپا ہے اور پل صراط پر لوگ گزرے لگا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پل صراط کے ایک کنارے کھڑا ہے تو وہ آن والا نا ایک کاغذ کی پرچی دین لگا. جس نہ حضرت علی وہ پرچی دیں وہ پوڑ پر پار چڑھ جائے اور جس نہ وہ پرچی نہیں لبتی وہ پوڑ پر جہنم کے بچ جہنم رسید ہو جائے، جہنم میں چڑھ جائے. ہوں نیڑے گیو اور حضرت علی نے کیوں لگو میں عرض کی کہ اے علی شیر خدا زندگی بار تھارا نارا لائے ہیں مینا وہ کاغذ کو ٹکڑو دیو. تے حضرت علی نے ناراضگی کو اظہار کر کے ہاتھ چھک لیو اور مینا کاغذ کو ٹکڑو نہ دیتو اور کیوں کہ اے ایک ناکارہ شخص تو دور ہو جا جڑو ابو بکر صدیق کو نہیں وہ میرو نہیں ہو سکتو. اگر میری فضیلت مننی ہے تو میرا تے پہلا ابو بکر صدیق مننا وینگا، اس کے بعد جو ابو بکر صدیق کو نہیں، جو عمر کو نہیں، عثمان کو نہیں، وہ میرو بھی نہیں. لہٰذا تو میرو نہیں اس واسطے کہ تو صرف میرو نارو لائے ابو بکر صدیق نے نہیں منتو. تو وہ عرض کرے کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی میں مناظرہ کو چیلنج کیو تھو لیکن تم نے مشاہدہ کروا چھڑیو. اور اس کے بعد اس نے اعلان کیو تو آج دے بعد میرو مسلک بھی وہی ہے، مسلک اہل سنت والجماعت جڑو شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلک ہے. بہرحال اس طرح کا واقعات تے بہت زیادہ ہیں لیکن عرض کرنے کو مقصد یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں یہ سارا انقلاب اس بنیاد پر آیا کہ انہوں نے علم کے نال نال اپنا کردار اور عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ دے اتنا قرب حاصل کر لیو تو کہ وہ صاحب مشاہدہ بن گیا تھا. وہ اس درجہ پر پہنچ گیا تھا جس درجہ کا بارہ میں اللہ کا پیارا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے کہ میرو بندو فرائض انجام دینے کے بعد پھر نوافل عبادت میں لگو رہے کوشش کرتو رہے وہ میرے اتنو نیڑے آ جائے کہ ہوں اس کا ہاتھ بن جاؤں وہ میرے نال کام کرے، ہوں اس کی آنکھ بن جاؤں وہ میرے نال دیکھے، ہوں اس کا کان بن جاؤں وہ میرے نال سنے. یعنی اعضاء اور جوارے یہ دے بندہ گاویں لیکن انہوں نے بیچ طاقت رب ذوالجلال کی آ جائے. جس ٹیم یا حدیث پاک اس نے اینالائز کرا اور ہم سمجھنے کی کوشش کرا تو ایک بہت بڑو اعتراض بھی دور ہو جائے انہوں لوگوں کو کہ جڑا لوگ یا گل کہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت والا لوگ حضور غوث پاک یا دیگر اولیاء کرام کی جس پر کرامت بیان کریں تو انہوں نے آسمان پر چار چھڑیں اور انہوں نے کرامت سمجھ میں نہیں آتی. در حقیقت کرامت نہ ہی اس چیز کو ہے کہ انسان اپنا کردار اور عمل کے ذریعے رب ذوالجلال کو اتنا قرب حاصل کر لے کہ انسان کا آزاد ہے میں لیکن انہوں نے بیچ طاقت رب ذوالجلال کی ہے. اس نے ایک دوجہ طریقہ نال اس ایک مثال نال بھی سمجھ لیا تاکہ گل بالکل واضح ہو جائے اور اس کے بعد ہوں اپنی گل میں ختم کروں کہ حضور کرامت سمجھنی وے تو اس سے پہلا یہ گل ہم نہ سمجھنی چاہیے کہ مثال کا طور پر ایک بڈیڑی مائی ہے جس کو ایک ہی نوجوان بچہ ہو، اس کی زندگی کو وہی سہارا ہے اور کوئی بھی نہیں. اچانک اس بچہ کو انتقال ہو جائے نوجوان کو.
اب یہ ٹوٹا ہوا دل نہ لے کے خدا کی بارگاہ میں عرض کرے مولا تے میرو یو سارو میرو بچو بنایو تھو اور آج تیری بارگاہ دے بلاو آیا تو یوں چلے گیو مولا ہون دنیا میں میرو سارو کون ہے جڑا تار چار تیاڑا میں دنیا میں گزارنا ہے ہوں کس کے سارے گزاروں گی ٹوٹا ہوا دل نال خدا کی بارگاہ میں وہ عرض گزار وے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل کی وہ آواز سن لے اچانک بچہ کا لنگا میں حرکت آئے اور بچوں کھڑو ہو جائے تو کہ انہاڑا کہیں گا کہ بچوں تو مر گیو تھو لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نال زندہ ہو گیو یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ قدرت کو تم نے نہ لیو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے نال وہ زندہ کر چھڑیو فرض کر لیو کہ وہ زمانو عیسیٰ علیہ السلام کو زمانو تو اب اس پہ ڈیڑگی ہوئی بچوں جس میں مر گیو تو وہ دوڑتی دوڑتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی عرض کرے اللہ کا نبی تم کم بھی اذن اللہ کہہ کہ مردہ نہ زندہ کریں میری زندگی کو ایک ہی سارو تھو جب وہ سارو بھی دور ہو گیو لہٰذا خدا کی بارگاہ دے میں بچہ کی زندگی مانگیا دیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنازہ کے کوڑے آئے اور کوڑے کھڑ گئے کہ کم بھی اذن اللہ کا حکم نہ کھڑا ہو جا یعنی رب کو نہ لے کے کہ اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ کم بھی اذن اللہ کو نہ لے کے کھڑا ہو جا اب وہ حرکت آئے اور بیدار ہو جائے کھڑو ہو جائے تو کہنے والا کہیں گا کہ بچوں دے مر گیو تھو لیکن نبی کا معجزہ کے نال زندہ ہو گیو اتوی نا دے بدل گیو ہے لیکن حقیقتاً تاثیر اتوی رب ذوالجلال کی ہے اب فرض کر لیو کہ حضور غوث پاک کو زمانو تھو اور یا بڈیڑی حضور غوث پاک کو لے آئی اور آگے عرض کرے کہ اے اللہ کا ولی اے شیخ عبد القادر جیلانی تم نے صدیاں پرانو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ میں مرے ہو وہ شخص قبر بھی چکم باذن اللہ کہہ کے کھڑا لیو تھو میرو ایک ہی سہارو بچوں ایک ہی سہارو تھو وہ دنیا دے چلے گئے ہوئے مینا بھی خدا کی بارگاہ دے مانگ گئے دیو حضور غوث پاک رب کی بارگاہ میں عرض کرے مولا تیری بندی میرے کو آئی ہے اور مینا تیرو قریبی بندو سمجھ گئی اکیلگی مولا اس کی بھی لاج رکھ لے اور میری عرض کی بھی لاج رکھ لے اس کا بچہ نہ زندگی عطا فرما چھوڑ اب وہ بچوں زندہ ہو گیو دیکھیں انہارا یا گل کہیں گا کہ بچوں دے مر گیو تھو لیکن حضور غوث پاک کی کرامت نال زندہ ہو گیو ترے جگہ حقیقی تاثیر اللہ تعالیٰ کی ہے قادر وہی ہے زندگی بخشنے والا وہی ہے لیکن وسائل بدلتا گیا پہلی جگہ کیوں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت نال زندہ ہو گیو دوجی جگہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بچ میں وسیلہ بنیا تھا تو کیوں معجزہ نال زندہ ہوئے تیجی جگہ حضور غوث پاک وسیلہ بنیا تھا تو کیوں کہ حضور غوث پاک کی کرامت نال زندہ ہو گیو اس فلسفہ نہ اگر سمجھ جائیں تو وہ سمجھوں کہ اولیاء کرام کی کرامتاں پر جتنا بھی اعتراضات کرنے والا طبقہ لوگ ہیں وہ یہ اعتراض نہیں کرنے لگا اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے بہرحال ات تک پہنچنے واسطے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حضور غوث پاک اس مرتبہ پر فائز ہویا تو وہ شریعت کی پابندی جڑی ہے بنیادی چیز ہے کچھ لوگ آج تصوف کا میدان میں یا گل کہ ہم دے بھائی طریقت کا آدمی ہیں ہم نہ شریعت تے بالا تارا ہم طریقت کا لوگ ہم نہ کہ لگی وہ روٹی ات مارے نال کھائیں سب کچھ کریں نماز کو انہوں نے دیکھا ہم مکے جا کے پڑھ گیا نماز نہیں پڑھتا دیگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نہیں پتو یا اور بہت ساری خرابیاں انہوں نے شریعت کا باغی جڑا لوگ میں وہ کسی صورت میں ولی نہیں بن سکتا بعض لوگ ٹولانگا ٹمکار چاڑیں لیکن اپنا ولی بھی کہلوائیں تو ولی کے واسطے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کو پابند ہوئے حضور بابا جی صاحب لاروی علی رحمت و رضوان بھی فرماویں بار قرآن حدیث کھنٹائی قدم مول نہ تریا اندر سنت رسول پیارے کیتا جو کچھ سریا آخر میں ایک حدیث پاک اسی کے تحت تو پھر ہوں اپنی گل نہ ختم کروں در حقیقت اللہ کا پیارا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھو تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ مل احسان و احسان کی چیز ہے یا حدیث جبریل ہے حضرت جبریل نے پوچھو تو ایک شخص کی صورت میں آگے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی ہے پوچھو کہ مل احسان و احسان کی ہے تو اللہ کا پیارا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتا تو الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کہ احسان اور طریقت یہ چیز ہے کہ تو ہر کم ایسو کر کہ تیری نظر اس کام کرتا نہ اس عبادت نہ کرتا خدا پر وے یعنی کوئی بھی اپنو کام ایسو کر کہ تو سمجھے لوگ کہ خدا نہ دیکھوں کو اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تو کم دے کم تیرا ہر کام میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ خدا میں نہ دیکھے لگو اعلیٰ حضرت اشاہ امام محمد رضا محدث بریلوی نے بڑی پیاری اس کی تفسیر کی وہ فرماویں کہ در حقیقت یا شریعت اور طریقت ہے یا حدیث یا کہ انسان جب تک عبادت کرے ریاضت کرے دنیا کا کام کرے اور یا سوچتو رہے کہ مینا رب دیکھے لگو یعنی اتنو وہ ایکٹیو رہے اپنا معاملات میں کہ کوئی بھی کم شریعت کے خلاف نہ کرے وہ یہی سمجھے کہ ہر کم کرے لگو تو خدا میں نہ دیکھے لگو کسی پائی کے نال ملاقات ہے خدا دیکھے لگو کسی پائی کو کہا کپتان جا لگو اس کا جس میں بنا پر گیو خیال آ گیو کہ مینا خدا دیکھے لگو تو اپنا چار تیلا چھوڑ دیا گو
اسی طرح نماز پڑھے لگو تو خیال یہ ہے کہ منہ خدا دیکھے لگو، روزو رکھے خیال یہ ہے کہ منہ خدا دیکھے لگو، معاملات میں وے یا عبادت میں ہر کم میں اس کو ارادو یو ہوئے جب تک یا نیت رہے، جب تک اس کو خیال یو ہوئے کہ خدا میں نہ دیکھے لگو تب تک شریعت ہے. اور اسی کیفیت میں کدے کدے تجلی کو نظارہ ہو جائے تو یہی طریقت بن جائے، یعنی شریعت سیڑھی کو نہ ہے اور طریقت منزل کو نہ ہے. لہٰذا شریعت تے بار ہو گیا انسان طریقت کی منزلہ نہ نہیں پہنچ سکتو. حضور غوث پاک طریقت کا بہت اعلیٰ فرد، اپنا زمانہ کا مجتہد، اپنا زمانہ کا مجدد، اپنا زمانہ کا عظیم مصلح، اپنا زمانہ کا ولی کامل بلکہ ولیاں کا سردار، اور پوری اس زمانہ کا تمام اولیاء کرام کی گردنہ پر حضور غوث پاک کو قدم تھو. تو لیکن خود فرمائیں کہ قدمی حاضی اعلیٰ رقبت کل ولی اللہ، میرے یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنہ پر ہے. لیکن یو مرتبہ حضور غوث پاک نہ اپنا کردار کی پاکیزگی اور شریعت مطہرہ کی پابندی ناڑی حاصل ہوئے ہے. لہٰذا حضور غوث پاک کا نام لیوانا آج کو یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی وہ شخص تھارے درمیان اگر طریقت کا ٹول بجاتا ہے جو شریعت کی پابندی نہ کرتا ہوئے تو اگر وہ عوامہ بھی اٹھتا ہے تو اس نہ ولی نہیں مننا چاہیے. ایک وہ شخص جس سے کوئی بھی حصی کرامت ثابت نہیں ہوئی لیکن بظاہر وہ شریعت کی پابندی کرے لگو، شریعت کی خلاف ورزی کدے نہیں کرتو، وہ اللہ تعالیٰ کا ولیاں بچوں ہے. ہم دعا کریں گے رب ذوالجلال حضور غوث پاک کی سیرت نہ صحیح طریقہ نال ہم نہ سمجھن کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث پاک کا جتنا بھی پیغامات ہیں ان سب پر ہم سب نہ عمل کرن کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر آج کی جڑی محفل جس کو انعقاد طارق ابرار صاحب اور ان کا ساتھیوں نے کیو، اور بعض مرحومین جنہاں کا اصال ثواب واسطے یا محفل منعقد کی تھی، وہ آخر میں یہ بھی دعا کروں کہ رب ذوالجلال ان تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا باقی ماندہ جتنا بھی حضرات سوگوار ہیں رب ذوالجلال انہاں باضابطہ صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے. قیامت کے دن امنامی اور ان سب نہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حبیب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی صاحب، تم نے بہت ہی مدلل بیان فرمایا آج کا موضوع کا حوالہ نال. میں سمجھوں ہاں کہ گجر قوم ماں بے شمار اسکالر ہیں، لیکن تھارو جڑو انداز ریسرچ جڑی تم کریں، تھارو جڑو انداز ہے بہت ہی نرالو ہے، اور بڑو مطمئن ہم فیل کراں محسوس کراں کہ ہم نہ فخر ہے تھارا پر کہ تم اس طرح کی تحقیق کر گئے سامنے لیاویں چیزاں نہ، اور تھارو جڑو نظریو ہے پیش کرن گو جج جس طرح بھی تم اپنی تحقیق کر کے پیش کریں تے بڑو نرالو ہے اور ہم نہ پسند آئے. اور آج کی محفل میں جن مرحومین واسطے دعا کی اللہ تعالیٰ انہاں نا بھی جڑو ہے جنت الفردوس میں مقام عطا فرماوے، اور خاص طور پر سلطان اولیاء غوث اعظم کا جڑا پہلوؤں پر زندگی کا جڑا پہلوؤں پر تم نے روشنی پائی خیال لو کر لیا تے ہم نہ بہت کچھ سیکھن کو موقع ملیو. تے ہم یہ سلسلہ جڑو ہے انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھاں گا. ہمارا جڑا اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، انہاں کی تعلیمات نہ نوجوان نسل تک پہنچانو آج بہت بڑو چیلنج ہے، اور اس طرح کی محفل جڑی ہیں بہت کارآمد ثابت ہو سکیں. اور ہماری قوم بہت سارا اسکالرس ہیں، مفتیان کرام ہیں جنہاں کو ہم خدمات لے سکاں، اور انشاءاللہ جڑوا یہ سلسلہ جاری رہ گو. تے ہم مبارکباد پیش کراں تم نے بہت ہی مدلل خطاب فرمایو، ہم شکر گزار ہیں سر تھارا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دین کی خدمت واسطے ہم تیار ہیں، جد بھی تم کہیں گا تو انشاءاللہ ہم اس خدمت واسطے یا جی اللہ جی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے، یہ کوئی تھارے پر احسان نہیں مارو بلکہ جی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ اس ذمہ داری نہ ہم نبھا کے بڑی خوشی محسوس ہوئے. جی جی جو تاثرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم نوی جزا عطا فرمائے. جی جی ہمارے نال صفحے سامعین میں جتنا بھی حضرات موجود ہیں تمام کو شکریہ ادا کراں، اور ہم نے جڑی ہے آڈینس واسطے لائن اوپن کر دیتی ہیں، تم ہینڈ ریز کر کے اوپر آ سکے ہمارے نال اپنا تاثرات رکھ سکیں. ہمارے نال عبد الحمید کسانہ صاحب تشریف فرمائے، ہم ان تے گزارش کراں کہ بھی اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اپنا تاثرات پیش کریں. جاوی آج کا موضوع کا حوالہ نال بھی اگر کوئی واقع ہو یا کوئی گل رکھنا چاہیں تو رکھ سکیں.
جی عبدالحمید کسانہ صاحب تم اپنا موبائل کی سکرین پر سجا پاس ہے نظر مارو ایک مائک وہ نشان آوا گو تم اس پر کلک کر گئے اس نا مائک اوپن کر لیں. جی جی سر بالکل. السلام علیکم. جی جی وعلیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر بالکل آ رہی ہے. اب تو پہلا تم سارا نہ میری طرف سے السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. ہوں طارق ابرار کلب ہاؤس کا اس میں مبارک دیوں طارق صاحب نا کہ جڑا یہ مختلف موضوعات پر پروگرام کر گئے آمنا جوڑیں. آج یہ شان اولیاء پر پروگرام ہے. اس بچ حضرت مولانا مفتی ابراہیم مصباحی صاحب محمد ذاکر ترابی صاحب ورنگی مدلل آمنے ذکر سنیو خطاب سنیو تے ہوں مختصر جو ایک واقعہ بیان کروں جو حضرت پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کا زمانہ تے سینکڑا سال بعد ہوا ہے. چودھری گلزار احمد کھٹانہ نے ایک کتابچو تحریر کی ہے نائے کرامت غوث پاک. جی جی اس کا صفحہ نمبر 15 پر وہ اپنا والد چودھری دیوان علی کا چشمدید واقعہ تحریر کریں جڑا انہوں نے اپنا وقت میں کئی روحانی مجلساں میں سنایا ہے. یہ واقعہ مہاراجہ کشمیر رنبیر سنگھ کا دور ہوا ہے. واقعہ اس طرح ہے کہ ایک تہڑے مہاراجو رنبیر سنگھ اپنا وزیر اعظم میاں لال دین کے نال سیل واسطے نکلیو تے اس نے خیال آیا مہاراجا نے کہ جموں کا کول چڑیا گھر اجا بھی موجود ہے. خیال آیا کہ اس چڑیا گھر بچ موجود جڑا جانور ہے ذری انہوں نے دیکھ لیا. موقع پر جانوراں کی صحت تے خوراک کا معاملات انہوں نے دیکھا. چڑیا گھر بچ شیراں کو ایک جوڑو بھی موجود تھو. وہ شیر سست لسا ہو گیا تھا. مہاراجا نے شیر تے شیرنی کا کمزور ہونے کی وجہ پوچھی. ملازمہ نے عرض کی ان تیڑے جموں میں نوراترا کو تہوار جاری ہے جس کی وجہ نال ان شیرانہ ماس کے بدلے دودھ دیتو جا رہے ہوئے تائیں کمزور ہو گیا ہے. مہاراجا نے اپنا وزیر نے کہو میاں سنو ہے بھکھو شیر شکار پر چپٹے آؤ ایک بکرو منگا گئے اس کو نظارو کرا. چنانچہ مہاراجا نے ملازمہ نے ایک بکرو آنن کو حکم دیتو. ملازم رکھ بچوں و رکھ جمی ہے رام نگر رکھ ملازم رکھ بچوں بکروالاں کی بکریاں گا اجڑ میں ایک بڑو موٹو تازو بکرو پکڑ کے لے آیا. بکروال بولیو یہ بکرو 11ویں آڑا پیر کی نیاز کو ہے اس نے چھوڑ دیو بدلہ میں 2 بکرا لے جاؤ. ملازم جڑا غیر مسلم تھا وہ زبردستی بکرا نے چڑیا گھر توڑی لے آیا. بکروال بھی محنت آجزی کر تو چڑیا گھر تک پہنچ گیو. گیٹ پر بکروال دے ملازمن کے بشکار تکرار کرن گو کی بات جڑی ہے مہاراجا نا اس نے پتو لگو. اس نے بکروال نہ پوچھو تے بڑا ادب نہ پوچھو مہاراجا نے. بکروال نے کہ مہاراج جو بکرو میرا پیرانے پیر حضرت غوث کی نیاز واسطے میں پالے ہوئے اس واسطے میں انہوں نے عرض کی کہ اس بکرا نہ چھوڑ دیو 2 بکرا دیوں. انہوں نے میری گل نہیں مانی.
مہاراجا نے کچھ سوچ کے وزیر اعظم میاں لال دین نہ کہو کہ مسلمانوں کو پیر جن کی نیاز واسطے یوں بکرو پال رکھے ہوئے دنیا تے رخصت ہویا کتنا عرصہ ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے جواب میں کہو حضرت غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن واسطے 11ویں کی نیاز دیتی جائے دنیا دو پردو فرماتا ماں لگ بھگ 800 سال ہو گئے. مہاراجو وزیر کی گل سن گئے کچھ سوچ کے بکروال نہ کہنے لگو مقدم ہم تیرا اس بکرا شیر گگے سٹاں گا. اگر شیر نے پیر کی نیاز کا بکرا نہ کھا دو تو ہم ہی تیرا پیر نہ مان لیا گا. اگر شیر نے بکرو کھا لیو تنا اس کی قیمت زیادہ رقم ادا کراں گا. دیکھا کہ ہو جائے کہ اس واقعہ کو چرچو جموں شہر بچ ہو گیا. لوگ بڑی تعداد میں شاہی محل کے کول چڑیا گھر کا گیٹ پر پہنچ گیا. لوگوں کو جم کٹھو دیکھ کے پولیس بھی تعینات کر دیتی گئی. اولیاء اللہ کی کرامتاں تے رتبہ کا منکر مذاق کر رہا تھا کہ بھوکھا شیر نہ کسی پیر نال کے غرض انہیں پیر کا بکرا نہ شیر چٹ کر جائے گا. مہاراجا کا حکم نال بکرا نہ شیر کا پنجرا کے اندر ٹھیل دیتو گیو. صاحب عقیدہ لوکاں کو دل تک تک کر رہے تھو. دیکھنے والا کہیں پیرانے دیکھنے والا کہیں کہ پیرانے پیر کی کرامت کہ شیر نے اپنو سر بکرا کا پیراں یعنی کھراں پر رکھ دیتو. اولیاء اللہ کا شدائیاں نے نعرہ تکبیر لائیو. کچھ ایک لوگوں نے کہو کہ شیر بیمار تھو تائیں اس نے بکرا پر حملہ نہیں کیو. بکرا نہ شیرنی کا پنجرا میں باڑیو. پھر دودھ کو دودھ تے پانی کو پانی ہو جائے گو. جب بکرا نہ شیرنی کا پنجرا میں باڑیو تو اس نے میں اپنو سر بکرا کا پیراں پر تار دیتو. سبحان اللہ. مہاراجا نے بکروال نہ کول سد گئے انعام دیتو تے بکرا پر ہار سٹیا. پھر بکروال کے حوالے کر دیتو. اس کے بعد مہاراجو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو عقیدت مند ہو گئے تے 11ویں شریف کا لنگر واسطے ماہوار 105 روپیہ دینا منظور کر دیتا. جو ایک واقعہ تھو جڑو کرامتی غوث پاک کا کتاب بچوں میں نقل کر گئے. اپنی کتاب انوار خضر میں درج کی ہوئے صفحہ نمبر 67 پر. اس کے حضرت غوث پاک کا وارہ میں بے شمار کتاباں کو کوئی حساب ہی نہیں ان کی کوئی ذکر کر ہی نہیں سکتو. خیر وقت کی کمی کی وجہ دوں تھارا اجازت لی. جی بہت بہت شکریہ سر. تم نے بڑو اہم واقعہ ہم نے سنایو. بہت سارا لوکاں نا منا بھی اس واقعہ کو علم نہیں تھو. اس کلب ہاؤس پر جڑو علمی و ادبی ہم پروگرام چلاواں اس کا مقصد بھی یہی ہوا کہ ہم سب ایک دوجے نال بحث کے ایسی گل سانجھی کرن جس نال مارو علم بھی بدا اور ہمارا ایمان نہ بھی جڑی ہے جلا ملے فروغ ملا. ہم نے کوشش کی ہے وقت نوعیت کا پروگرام کرنے کی. ہم مطلب پچھلا ایک سال کے اندر زیادہ نہیں تو 15-20 پروگرام میرا مذہبی نوعیت کا ہویا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ جڑا پہلوؤں پر گل نہیں ہوتی انہاں پر بھی کسی نہ کسی بارے اس میں گل ہوئے. عبدالحمید کسانہ صاحب تھارو بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہم عبدالقیوم بیتاب صاحب والے پاسے چلا. سر تم اپنا مائک انمیوٹ کر گئے تے اپنی گل رکھو تاثرات جو بھی تم کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج کا پروگرام کی تارک
ابرار صاحب اور اس کی پوری ٹیم نا بہت بہت مبارک. جی اور شکریہ. اج یہ جڑی خوبصورت مجلس ہے بہت ہی پیاری مجلس تھی. پیران پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بارہ ماہ ان کا حالات زندگی اور انہیں جو کچھ معجزہ اور جڑی ان کی کرامت تھی بس سنی ہم نے. میرو سوال سبب نال میں سوچی اب مفتی صاحب آیا بھی ہیں تو ایک چھوٹو جو سوال بھی ہے اور یا حقیقت بھی ہے کہ ماری قوم جیڑی ہے وہ غوث پاک پیران پیر نہ زیادہ تر 11ویں آلو پیر کہہ کے مننے اور مارا لوگ جیڑا ہے وہ بہت ساری تقریباً سارا 11ویں دیں. تو اس واسطہ میں مفتی صاحب آج آئے بھی ہیں تو میں تھوڑا جو اس 11ویں کی کہ حقیقت ہے اور 11ویں آلو پیر کیوں کہ ہو جائے اور ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے اور دوسرو یہ بھی ہے کہ 11ویں کس طرح دیتی جائے اور کہ 11ویں دینی جیڑی ہے وہ جائز ہے. تا یہ ایک میرا سوال ہے. آج مفتی صاحب آئے بھی ہیں نہایت ہی معذرت کے نال. باقی بہت بہت شکریہ. عبد القیوم بیتاب صاحب سوال تھارو بہت کہنا ہے بڑو اچھو ہے لیکن ٹھیک ہے مفتی صاحب بھی جواب دیں گا لیکن میں کوشش کی ہے کہ اگر کلب ہاؤس پر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے تو پھر وہ مسئلہ کی طرف چلے جائے تو میں کوشش کروں گا کہ سوال و جواب مطلب آج تو مفتی صاحب بالکل جواب دیں گا لیکن میں احتیاط برتوں گا کہ جو مسلکی مسائل ہیں تو اس کے اوپر کتے وار نہ ہو جائے. اس واسطے میں مفتی صاحب نے گزارش کروں گا کہ بھی اس سلسلہ میں روشنی پاویں تے کلب ہاؤس میں ہم کوشش کراں کہ کوئی ایسی گل نہ ہوئے جس کا نال امت میں نفاق پیدا ہوا ہے. تے کوئی جڑا مسئلہ جڑا ہے آن لائن تے بغیر آف لائن یا فون کا ذریعہ بھی ہم آپس میں کر سکیں تے وہ زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ ہو تم نے سوال رکھے ہوا تو مفتی صاحب ضرور جواب دیں. جی مفتی صاحب. بالکل ایک منٹ طارق ابرار صاحب اگر سوال دویو ہے لیکن میں اس چیز نہ چاہوں کہ 11ویں کی کہ حقیقت ہے تاکہ ہماری قوم نے جو بھی پتہ لگا کہ 11ویں آلو پیر کیوں کہ ہو جائے انہاں اور اس کی حقیقت کیا ہے. اگرچہ مسئلہ ہم فون پر بھی باقی پوچھ لیا گا جائز ناجائز کو لیکن اس چیز نہ آیا کی ہو جائے کہ 11ویں آلو پیر کیوں جائے. میں آپ زیادہ تر مارے خاندان اور مارا سیاڑا جیڑا ہے وہ غوث پاک نا 11ویں آلا پیر کی مناسبت نال زیادہ جی جانے. سر تھارو سوال کو جواب مل جائے گا تمہیں بالکل سر. جی مفتی صاحب تم جی السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ جی وبرکاتہ. بہت اہم سوال ہے اور انشاءاللہ اس کو بڑو اختصار کے نال جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلی گل جڑی ہے وہ یہ کہ 11ویں کی حقیقت کیا ہے. دراصل چند کی 10 تاریخ اور اگادے جڑی رات 11 ہے اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. چنانچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اتریاد کتابہ میں آئے تاریخ کی اما اور حدیث کی اما کے دن 10ویں کو تھو رات 11ویں کی تھی. اسی طرح انبیاء کرام کا بڑا بڑا واقعات پھر بارو آج کو جڑو اختتام ہے وہ بھی دن 10ویں ہے رات 11ویں ہے اور خاص طور پر 10 محرم جڑو ہے یو خاص ہی اہمیت رکھا ہے. اس میں بہت ساری چیز جڑی ہیں بہت سارا واقعات انبیاء کرام کا نال ہوتا رہا. اسے 10 تاریخ نہ 10 اور 11 10 تہاڑی 10 میں تھی رات اگا دے چاند کی 11. تو حضور غوث پاک ان کی جڑی علمی حیثیت تھی وہ میں تھارے سامنے پہلے واضح کر چھڑی کہ وہ کس حیثیت کا مالک تھا. اس واسطے چونکہ یہ فطرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نہ ایک سیلیبریٹو نیچر دیتی ہے. کوئی بھی خوشی کو موقع یا کوئی غمی کو موقع تو اس نہ خوشی کا موقع نہ خوشی کے اعتبار نال اور غمی کا موقع نہ غم کے اعتبار نال سیلیبریٹ کرے انسان. تو اور آج مارو پورا ہی سیلیبریشن ہے حضرت آدم حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رضی اللہ عنہ ان تمام کی یادگار اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار کو نہ حج ہے. تو حضور غوث پاک خاص طور پر اس چاند کی 10 اور 11 یعنی تیاڑی 10 و رات 11 اس میں باضابطہ
انبیاء کرام نے یاد کرے میں تھا یا جتنا بھی لوگ چاند کی 10 اور 11 کے نال ان کو تعلق تو حضور غوث پاک اپنی زندگی میں خاص طور پر اس دن پر انہوں کی سیرت بیان کریں تھا اور انہوں کی سیرت کا حوالہ نال دعا کریں تھا یا جو بھی جس طرح انہوں کو ایک حساب تو اس دن نہ مناوے تھا ربیع الثانی جو ربیع الاول شریف تے بعد کو مہینو ہے ربیع الثانی کو مہینو اس کی در حقیقت 17 تاریخ نہ حضور غوث پاک دنیا تے تشریف لے گیا تھا ان کو وصال ہوئے تو در حقیقت ان کو وصال جڑو وہ 17 تاریخ کو ہے لیکن ان کا منن والا نے جڑا حضور غوث پاک کا منن والا تھا چونکہ حضور غوث پاک اس چاند کی 10 اور 11 بڑی اہتمام کے نال فاتحہ خانی اور اس نہ باضابطہ ایک اہتمام کے نال اس دن نہ مناوے تھا تو انہوں کا منن والا نے بھی حضور غوث پاک نہ اسے مناسبت نال 11ویں والو پیر کہہ چھڑیو تو اب یاد ہے ہو گئی ایک تاریخ 11ویں کی اور حضور غوث پاک کا منن والا نے باضابطہ اس نہ ہر چاند کی 10 اور 11 نہ 11ویں دینی اپنا اپنا حساب نال شروع کی اور ربیع الثانی کی 11 تاریخ نہ بڑی 11ویں کی ہو جائے یا ایک محض ایک اصطلاحات ہے کوئی مسلکی بات نہیں کہ اس کے اوپر کا عقیدہ کی گل ہے جس کے اوپر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے یا کچھ ایسا کچھ نہیں اب رہ گئی اس کی شرعی حیثیت تو شرعی اعتبار نال ایک بہت بڑا ہمارا علامہ گزرے اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ گا جنہوں کو نام تھو حضرت میاں نظام الدین اور انہوں نا ملا احمد جیون علی رحمت و رضوان کے تھا بڑی بڑی کتاب خود فتاوی عالمگیری شریف جڑی ہے وہ بھی انہوں کی سربراہی میں ہی ترتیب دیتی اور جونپور میں انہوں کو مزار ہے اور یہ علامہ احمد جیون صاحب علی رحمت و رضوان ان کی ایک کتاب ہے بہت ہی فیمس بڑی مشہور تفسیرات احمدیہ اس تفسیرات احمدیہ میں انہوں نے ایک باضابطہ ایک چیپٹر بدے ہوا البقرۃ المنظورہ کہ جڑی صرف 11ویں نہیں بلکہ ہم شادرہ شریف منا کوئی زیارت شریف لار شریف باقی جتنا بھی مزارات ہیں انہاں پر کا نیاز منا اس کی شرعی حیثیت کے ہے تو چونکہ الحمدللہ ہوں پوری جماعت اہل سنت کی نمائندگی کا حساب نال بولن کو اور کامل اعتماد کے نال اور اپنا مطالعہ کی روشنی میں اپنا اساتذہ کرام کا قدم چمتا ہوں عرض کروں لگو انشاءاللہ اس کے پر باضابطہ ہوں ایک ایسی جگہ میں ہوں ایک ایسو سٹیج ہے میرے کو کہ جس سٹیج پر تمامی فرقہ جتنا بھی اس ویلے اس میں امت مسلمہ میں جتنا فرقہ ہے میں تقریباً بہت سارا فرقہ موجود ہیں اور سارا نہ میرے نال اتفاق ہے ہوں جمعہ کی نماز بھی پڑھاؤں میرا خطاب بھی ہے اور الحمدللہ آج تک مسلکی اعتبار نال میری کسی گل پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں ہوئے اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہو سکے ہوں اتنا محتاط بھی ہوں اور اس کے نال نال اپنا مسلک کو ترجمان بھی ہاں ایسی کوئی بات نہیں میرا مسلک جماعت اہل سنت ہے لیکن جماعت اہل سنت میں بھی اس کی اصل تعلیمات کو جو رہے ہیں اور مارا لوگ بہت ساری غلط فہمیاں میں مبتلا ہیں ایک تو ہے حضور غوث پاک کا نام کی 11ویں دینی بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ 11ویں مننی جڑا ہم ایک منا جی میرا یہ کام ہو گیا تو وہ 11ویں دیوں گا اور اس نہ ہم 11ویں دین نہ یا کہیں گے میٹھا پات پکا گے یا کوئی اور چیز پکا گے فاتحہ خانی کر کے دیا جائز کا حد تک یا بھی جائز ہے لیکن نمبر ایک تو یہ ہو کہ یا نظر جڑی ہے یا نظر شرعی نہیں اور یا نظر واجب نہیں ہوتی مثلا ایک نظر تم منے گا کہ روزو مان لیو کہ میں فلانا دن کو روزو رکھنا ہے یا اعتکاف کر لیو چاہے وہ کسی چیز پر معلق رکھو یا نہ کہ میرا یہ کام ہوئے تو ہوں 4 روزہ رکھوں گا میرا فلانو کام ہو گیا ہوں پاس ہو گیا امتحان میں تو ہوں اعتکاف کروں گا جڑی چیز ہے عبادت یہ بہت سمپل قانون ہے کہ ہر وہ چیز نظر شرعی اور واجب ہے جڑی عبادت ہے عبادت جتنی بھی ہے کسی نے نفل مان لیا وہ واجب ہو جائے گا کسی نے روزو مان لیا وہ واجب ہو جائے گا یہ عمرو مان لیا وہ واجب ہو جائے گا یا کہ اعتکاف مان لیا یہ واجب ہو جتنی بھی عبادت میں جڑی چیز آئیں یہ کسی نے اگر نظر منی تو یہ سب چیز واجب ہو جائیں گی یہ ادا کرنی ضروری ہے لیکن جڑی 11ویں ہے یا چونکہ نظر شرعی نہیں اور عبادت نہیں 11ویں دینوں عبادت نہیں ہے حضور غوث پاک کے نال ایک تعلق ہے اور اس تعلق اور نسبت کو اظہار ہے بڑی اچھی چیز ہے لیکن عبادت وائے جس کو خالص تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نال ہے عبادت نہیں ہے اس واسطے یا نظر شرعی نہیں اور یا نظر واجب نہیں ہوتی اگر کسی نے مان لی کہ میرا فلانوں کام ہو گیا تو وہ 1100 روپیہ کی 11ویں دیوں گو یا 11ویں واجب نہیں ہونے لگی البتہ اس کی اپنی عقیدت ہے وہ دے تو اس کو ایک طریقہ تو وہی ہے کہ جو ہم 11ویں پکا گئے فاتحہ خانی کر کے دیا جائز جو بھی ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی شک نہیں جائز ہونے میں لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو ہی 1100 روپیہ جو تم نے منے ہو تو تھاری عقیدت حضور غوث پاک نال ہے تو حضور غوث پاک کا مشن میں لگا دیو کوئی ایسو مدرسو چل رہے ہو جس میں باضابطہ ضرورت ہے اس میں دیو یا تھارا گھر ماں مدرسو بڑی دور کی گل ہے
اگر تھارا گھر میں تھارو کوئی پائی تھاری بہن تھارو پتیجو تھارو پانجو تھارا معاشرہ میں تھارا پڑوس میں کوئی انسان ایسو ہے جو ضرورت مند ہے تم نے پتو ہے اگر اس ضرورت مند نہ 11ویں سمجھ کے دیں گا تو ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا اور حضور غوث پاک کی چونکہ 11ویں کا نام پر دیتا تھا تو حضور غوث پاک کی روح بھی خوش ہو جائے گی اب منا امید ہے کہ میری اتنی گل کے نال عبد القیوم صاحب بھی اور دیگر سامعین بھی مطمئن ہویا ہوئیں گا مزید کسی نے اگر اس میں باضابطہ کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے یا کسی چیز پر دلیل کی ضرورت ہے تو میرا کانٹیکٹ نمبر تھارے نال شیئر کر چھوڑیں گا ابرار صاحب تے تم میرے جی نال پرسنل پر کریو کیونکہ زیادہ سما خراشی ہو جائے گی اور بہت سارا معزز راحت مضرات موجود ہیں تو زیادہ لمبی چوڑی گل ہو جائے گی امید ہے کہ اتنی گل سمجھ میں آ گئی ہوئے گی اللہ تبارک و تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تم نے بڑا مؤثر انداز میں جواب دیتے ہے تم عبد القیوم صاحب تم بھی سناؤ کہ تم جواب تے مطمئن ہے اگر نہیں مطمئن تے تاں بھی ہم جڑا مفتی صاحب کو بھی نمبر دیں گا اس مسئلہ پر گل بات ہوئے گی انشاءاللہ بالکل مطمئن ہاں جی اصل میں جی جی ہماری قوم نال جو ایک مسئلہ جڑے وہ تھو 11ویں کو زیادہ تر اور ہماری قوم جیڑی ہے وہ 11ویں کا پیر کا نال ہی زیادہ تر مننے تھی تو جی اس واسطے میں یہ ایک پوچھو تو کہ 11ویں کی حقیقت کیا ہے تو وہ انہیں کھول کے بیان کر چھڑی اور بڑی واضح طریقہ نال انہوں نے بیان کیو میرے اس میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ میں ایک قوم کا لحاظ نال جو سوال کیو تھو تاکہ سارا کو مسئلہ حل ہو جائے کہ 11ویں آڑو دا ہم کہاں لیکن 11ویں کی حقیقت کیا ہے جی جی بالکل اس نال بڑی بہت بہت شکریہ چیز بڑا اچھا طریقہ نال اس چیز کی وضاحت ہو گئی اور ہم نے بھی سمجھن میں بھی بڑی آسانی ہوئی تو میں پہلا کہہ رہے تھا کہ مسئلہ کی اختلاف نہ ہوئے تو تم سچ پوچھو تو میرو مقصد جو ہے کہ ایک دے ہم علمی ادبی گفتگو کراں تے ایک دوجا کولوں بہت کچھ سیکھاں تا جس ٹائم ہم جو مذہبی پروگرام کراں تے اس میں کسی موضوع پر گل بات کراں تے بہت سارا لوگ جڑا ہے اس نو مذہبی مسلکی اینگل نال مطلب مذہبی مسلکی نظریہ نال دیکھیں تو پھر میں یہ سمجھوں ہاں کہ کتا کوئی میرا کولوں گستاخی نہ ہو جائے کتا کوئی علمی اس طرح کو کوئی جڑی کوئی بحث نہ چھیڑ جائے جس نال کو ملت میں جڑو ہے نفاق پیدا ہو جائے تو اس واسطے میں بڑو محتاط رہوں تے اس کا بہانے کلب ہاؤس کا بہانے ہم جڑو ہے کوشش کراں کہ کسی نہ کسی پہلو ایسا مذہبی پہلو پر بھی اگر گل ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس واسطے ہی ہم وقت وقت موضوعات پر گل بات کرتا رہا ہم نے رمضان میں بھی بڑا اچھا موضوعات پر گل کی ربیع الاول کا مہینہ میں بھی ہمنا فخر ہے جڑا ہمارا علماء کرام مفتیان کرام ہمارے نال بھرپور ساتھ دیں تو اج کے وقت بھی کافی ہو چلے ہوا تھا اس واسطے ہم اس نو اختتام والا پاسا لے جاتا ہم میں دوبارہ چاہوں کہ وقار صدیقی صاحب جڑے ایک نعت پیش کریں تو اس کے بعد میں شکریہ پیش کر گا پروگرام نو اختتام والا پاسا لے جاؤں تو جتنا بھی سامعین ہمارے نال جڑیا ہے میں ایک بار تمام کو شکریہ ادا کروں تو میں اس ویلا تو ہمارے نال جڑیا ہے جی وقار صاحب جی وقار صاحب تم سن پا رہے ہیں تم اپنا مائک انمیوٹ کریں جی جی السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام جی میری آواز آ جی رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے جی وقت بہت زیادہ ہوا تو میں کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جی جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے حب احمد
ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، ہوں بے احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے او زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے او زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہ سونگے کسی پھول سے، ایسی خوشبو نہ سونگے کسی پھول سے، جیسے میرے نبی کے پسینے میں ہے، جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ جی واہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ وقار صدیقی صاحب، جی جی شکریہ، تم بہت نے بہت بڑی شکریہ۔ عمدہ طریقہ نعت شریف پیش کی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ تم نے جزائے خیر عطا فرماوے اور آج کی محفل نہ شرف قبولیت بخشے۔ آج کا پروگرام کو اختتام قریب ہے، اس واسطے میں
تمام سامعین کو اور خاص طور پر مفتی محمد ابراہیم مصباحی صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی، اور مولانا محمد ذاکر ترابی صاحب اور نعت خواں جناب وقار صدیقی صاحب کو شکریہ ادا کروں گا جے انہوں نے مجھ قیمتی ویلو آمنا دیتو اور سونا طریقہ سنگ آج کا موضوع پر گل بات کر گیا ہمارا دلاما اولیاء اللہ کی تعظیم پیدا فرمائی اور دلانہ منور فرمایا۔ ہم مزمانہ اور سامعین و ناظرین کا مجھ شکر گزار ہاں جے انہوں نے ہمارا پروگرام کی رونق بتا گئے، منتظمین کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اخیر میں ہوں طارق ابرار آفیشل کلب کا پلیٹ فارم پر تشریف لے آنے والا تمام سامعین و ناظرین کو شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس پروگرام نہ کامیاب بنانے واسطے بھرپور تعاون دیتو۔ اس دعا سنگ اجازت لیا جے اللہ تعالیٰ ہم سب نہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملاں گا نواں پروگرام تے نوی شخصیت سنگ، اس ویلے توڑی دیو اجازت، رب رکھو۔